اور اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، تاریخ گواہ ہے۔ جب جب باطل پرستوں نے عظمت اسلام کو للکارا، آفتاب رسالت کو بجھانے کی سازش کی اور قصر دین و ملت پر الغار کی کوشش کی، تو اصحاب رسول دشمنوں پر قہر و غضب بن کر ٹوٹے، برق تپا بن کر نازل ہوئے، شیر ببر بن کر جھپٹے اور راہ حق میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو ٹھوکروں میں اڑا دیا۔ باطل کے سیل رواں کے سامنے سد سکندری بن گئے، طاغوتی طاقتوں کے الغار کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، قصر اسلام کی حفاظت کی اور پرچم توحید کو بلند رکھا۔ اسلام کی طرف ٹیڑھی نظروں سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لی، ان کی دینی حمیت و خودداری اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و شیفتگی، قرآن کریم سے عقیدت و وارفتگی اور جنت و مغفرت کی طلب و آرزوؤں نے ان کو اللہ اور اس کے رسول سے اتنا قریب کر دیا تھا کہ ان کو دنیا والوں کی خوشی اور ناخوشی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم کا علمی نمونہ تھے، وہ صرف اللہ کی طرف دیکھتے تھے اور اس کی یاد میں زندگی بسر کرتے تھے، اور اسی کے دین کی نشر و اشاعت ان کا مقصد زندگی تھا، نعرہ توحید ان کا شیوا تھا۔ وہ دنیا کے گوشے گوشے سے کفر و شرک کی نجاست ختم کر کے ایمان و توحید کا نور پھیلانا چاہتے تھے۔ لہذا انہوں نے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کے باطل عقائد، فاسد افکار و عزائم اور اسلام کی بے یقینی کے لیے ان کی سازشوں کا بھرپور جواب دیا۔ صحیح معنوں میں اشداء علی الکفار تھے، اور اس کے برعکس ایمان و توحید نے ان کو قوت و محبت، مؤاخات و مساوات، الفت و وحدت کی ایسی لڑی میں پرو دیا تھا کہ وہ تصویر کے دانوں کی طرح منظم و مربوط ہو گئے تھے۔ قبائلی جنگوں اور خاندانی جھگڑوں میں ہلاک و برباد ہونے والے، وحشت و بربریت کے خوگر، ظلم و ستم کے پیکر اسلام کے بدولت سے بھائی بھائی بن گئے کہ ان میں امتیاز ممکن نہ تھا۔ قرآن کریم نے ان کی زندگی کا نصب العین بدل دیا، ان کے افکار و نظریات بدل دیے، تصورات و خیالات بدل دیے۔ ہر ایک کے دل میں بس ایک ہی لگن تھی، اعلاء کلمت اللہ، دعوت حق اور تبلیغ اسلام۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے جیتے اور مرتے تھے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا عملی مظہر تھے۔ حضرات، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت و فقاہت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع، حق گوئی و بے باکی، اطاعت شعاری وفاداری پر انگشت ملامت اٹھانے والے، ان کے کردار کو حرف ملامت بنانے والے، ان کی فہم و فراست پر تبصرہ کرنے والے اور پھر اپنے ناقص فیصلے میں صحابہ کرام کو مدعون کرنے والے یا تو زندیق ہوں گے یا تو منافق ہوں گے یا دشمن اسلام ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محسن انسانیت، پیکر رحمت، ماہ رسالت کے فداکار و جانثاروں سے یقیناً متعدد مقامات پر لغزشیں ہوئی، اور یہ فطری چیز تھی۔ وہ بھی انسان تھے، انبیاء و مرسلین کی طرح معصوم نہیں تھے، لیکن ذرا ان کا مقام و مرتبہ تو دیکھیے۔ اگر کسی موقع پر ان سے بشری تقاضے کے تحت کوئی خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے فوراً ان کو متنبہ کیا اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ کس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اس انداز سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کی شان بیان فرما رہے ہیں، اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسے پاکیزہ آدمی، ایسی بابرکت جماعت اور ایسے جاں فروش اصحاب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تحفہ رضا تو پہلے ہی مل گیا تھا۔ لہذا اب ان کی شان میں گستاخی کا تصور بھی گناہ ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی کی وعید اگر پیش نظر رہے تو پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب ہرگز نہ ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت سے سرشار کرے اور ہمارا سر عقیدت ہمیشہ ان کی عظمت و جلالت کی نگو رہے۔ اسی میں